خدا ہم سے درود کے ذریعے چاہتا کیا ہے؟ آخر منشاء پروردگار کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم اگر ان پہ درود پڑھیں تو درود پڑھنے سے انہیں فائدہ ہوگا۔ خدا ہمیں حکم درود دے کے کہ اپنی ربوبیت میں اضافہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ربوبیت میں بھی اضافہ ممکن نہیں ہے، ان کی عزت اور شان میں بھی نہیں، تو یقیناً اس میں بھی ہمارے ہی لیے کوئی بہتری ہے۔ کائنات کا نظام دو نظام مربوط ہیں جو چلا رہے ہیں، ایک ہے نظام تشریعی اور ایک ہے نظام تکوینی۔ خوب میں بچوں کے لیے اسے آسان کروں، احکامات پروردگار کو کہتے ہیں تشریعی، نظام پروردگار کو کہتے ہیں تکوینی۔ واہ 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 واہ۔ اللہ چاہتا ہے ہمیں نماز پڑھو تو یہ حکم تشریعی ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو۔ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ تکوینی نظام ہے۔ مجھے آج گفتگو کا معنی خیز نتیجہ آپ کی سماعتوں کے باہر کھڑا کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی تمہید کے مراحل سے گزرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خدا دو نظام ہیں، ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی۔ ایک وہ ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس دنیا کا نہیں۔ اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سفید کاغذ پہ میں پن پوائنٹ کروں تو جو ایک نقطے کی حیثیت ہے وہ اس دنیا کی۔ اللہ واہ 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 واہ۔ خوب است۔ خدا کائنات کے ذرے ذرے کو فیض پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ نظام ہے تشریعی، کہ ایک ایک ذرے تک اس کی قدرت پہنچے، ایک ایک ذرہ پہچانے کہ میرا خالق کون ہے۔ شجر، حجر، نباتات، حیوانات، انسان، کائنات کا ہر ذرہ، اس تک فیض پہنچانا ہے۔ اب تشریحی نظام یہ ہے کہ ہدایت کا سلسلہ شروع کیا جائے اور انسانیت تک ہدایت پہنچائی جائے۔ نظام تکوینی ہے کہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کو اس سے ہی چلنے دیا جائے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک قانون اور ایک کلیہ بنا رہا ہوں، مخلوق مانگے گی مجھ سے، واہ واہ میں دوں گا حجت کو۔ مشکل ترین اور خشک ترین تمہید ہے، کیا کہنے کیا کہنے۔ واہ واہ تم مجھ سے مانگو، واہ واہ۔ میں دوں گا حجت کو، حجت کو۔ حجت پہنچائے گی تم تک۔ واہ واہ۔ ہم اللہ سے مانگیں گے، جیو جواب میں اللہ ڈائریکٹ ہمیں عطا نہیں کرے گا، کیونکہ فیض بھی اس نے سیدھا ہمیں نہیں دیا۔ واہ واہ۔ آئیو میرا اللہ واہ واہ۔ جس رستے سے ہم تک فیض پہنچا تھا اسی رستے سے ہم تک اللہ ترسیل کر رہا ہے رحمت کو۔ خوب ہے۔ پانچویں بادشاہ سے کہ بندے نے پوچھا مولا یہ ہمارا درود پڑھنا کیا ہے، اس میں آپ کے لیے بہتری ہے یا ہمارے لیے؟ امام نے فرمایا تم درود میں پڑھتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہم پڑھتے ہیں کہ میرے اللہ تو رحمت بھیج محمد پہ اور محمد کی آل پہ۔ امام نے کہا ایک پانی کا پیالہ بھرو۔ اس نے پانی کا پیالہ بھرا، امام نے صحابی سے کہا اس کے سر پہ رکھ۔ واہ واہ۔ اس کے سر پہ رکھا گیا، امام نے کہا اب اس میں اور پانی ڈال، اور پانی ڈالا تو وہ پانی اس کے چہرے پہ آ گیا۔ امام نے کہا یہ ہے تیرے سوال کا جواب۔ جو سمجھ گئے شکریہ، بچوں تک بات پہنچانا چاہیے۔ اس نے کہا مالک اس میں سوال کا جواب کہاں سے تھا؟ امام نے فرمایا پیالہ پہلے ہی پانی سے پر تھا، اب اور ڈالا واہ واہ۔ یہ تو تجھ تک پہنچ گیا۔ فرمایا ہم رحمت سے پہلے ہی پر ہیں، جب تو ہم پہ رحمت مانگتا ہے تو ہمارے لیے نہیں مانگتا، اصل میں اپنے لیے مانگ رہا۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ کیا مثال ہے، کیا مثال ہے۔ واہ واہ بسم اللہ سرکار۔ یہ نظام ہے طلب اور رسد کا، واہ واہ۔ طلب اور رسد کا نظام ہے، مانگنے کا اور دینے کا۔ ہم مانگ لیں گے لیکن وہ دے گا کیسے؟ ہم نے تو مانگنے میں صرف اللہ بھی دیکھ لیا،
مخلوق نے کہا جی صرف اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو اور صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کہہ دی کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ اس آیت کو اتنا تقسیم کیا گیا، ان کو بسوں پہ سٹیکرز کی صورت میں گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھی گئی کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میرا خیال میں اس کے استدلال کے لیے جاؤں گا تو مجھے موضوع سے ہٹنا پڑے گا، تو اس سوال کا منہ بند کرنے کے لیے میں ایک ہی دلیل دینے لگا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ تو بیٹھا ہے تو سن رہا ہے، اس نے ہم سے نہیں کہا، اس نے کہا اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بھی بندے کا کم از کم محمد ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ چلے میں ماتمی نوجوانوں کو ساتھ میں لاتا ہوں، ایک عقیدے والی بات کہتا ہوں۔ 13 رجب کو آئی تھی شہزادی فاطمہ بنت اسد کعبہ، اور بی بی خانہ کعبہ سے باہر کب گئیں؟ بالکل صحیح جواب، 16 رجب۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی۔ مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی قصہ تھا؟ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اتنے بڑے گھر کی بہو، اتنے بڑے گھر کی بیٹی گھر سے چلی جائے، 3 دن واپس ہی نہ پلٹے۔ یا تو بتاؤ کہ حضرت ابو طالب کیا کہنے؟ بی بی جب اپنے گھر سے گئی تھی تو بی بی جاتے ہوئے کعبے کی چابی نہیں لے کے گئی، جبکہ چابی بی بی کے گھر پڑی تھی۔ کلید بردار حضرت عمران سے بی بی چابی لے، اور بی بی جب گھر سے نکلی تو بی بی منزل ہی کعبہ تھی، بی بی نیت ہی کعبہ کی لے کے چلی تھی۔ یہ نہیں کہ رستے میں اللہ نے حکم دیا ادھر نہیں ادھر آ، گھر سے نکلی تو منزل کعبہ تھی، چابی لے کے نہیں آئی، اس نے روکا تھا۔ اب میں کیا کروں، بار بار مجھے عقیدے کی سرحد کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا چابی نہ لانا، اس نے کہا تھا، وہی نبیوں پہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا فاطمہ گھر سے چابی نہ لانا، تیرے لیے علیحدہ در بنے گا۔ بی بی نکلی خانہ کعبہ کے قریب آئی، دیوار پھٹ گئی رکن یمانی کے قریب سے۔ یہ اندھیرے میں نہیں کام ہوا، یہ دن کی روشنی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے بی بی کو نکلتے دیکھا، اور یہ عام مستور بھی نہیں تھی کہ معمولات زندگی میں تھا، ان کے گھر سے مستوریں باہر نہیں نکلتی تھی۔ لوگوں کے لیے پہلی تو یہی انہونی تھی کہ جو کبھی بھی نہیں نکلی، آج یہ گھر سے کیوں آ رہی ہے؟ کیا بات، یہی تو نہ ہونی۔ پھر جب بی بی کعبہ کے قریب گئی دیوار پھٹ گئی، لوگوں نے پھٹتی ہوئی دیوار بھی دیکھی، کیا کہنے؟ لوگ ڈر کے بھاگ گئے، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، دیوار آپس میں مل گئی، لوگوں نے دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، ملتے بھی دیکھا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پہلے وہ دوڑے حضرت ابو طالب کے گھر، ہانپتے کانپتے ہوئے مکے کے لوگ جا کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ابو طالب باہر نکلے، کیا ہوا؟ ابو طالب تیری زوجہ وہ گئی ہے گھر کے قریب، اور کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے، اور وہ اندر چلی گئی، دیوار مل گئی ہے۔ حضرت ابو طالب دروازہ بند کر کے، مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے؟ بسم اللہ۔ اور کعبہ کی منظر حسنین کے بابا تھی۔ واہ واہ واہ
متوجہ سمجھا؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے؟ واہ 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 مکہ کے لوگ چلی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوار کیوں بند ہوئی؟ دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ واہ واہ مکہ میں یہ نہیں تھا کہ یہ عبادت کے لیے آتے تھے، ان کے بت کعبہ کی باہر والی دیواروں پہ تھے. لات منات عزا وہاں موجود تھے. لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، واہ واہ عزا کو پوچھنے والے عزا سے پوچھتے. یہ راز کیا ہے؟ یہ دیوار پھٹی کیوں ہے؟ یہ بی بی اندر کر کیا رہی ہے؟ آخر دن میں پہرا ہوتا، پھر رات میں پہرا ہوتا. رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے. وہ بی بی باہر آئی، وہ بی بی باہر آئی، وہ بی بی باہر آئی. مکہ والوں نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے گھر کا پہرا توڑا ہو. وہ خدا کے گھر کے چاروں طرف پھرتے رہے، دیکھتے رہے، اللہ کے گھر کے گرد گھومتے رہے، دیکھتے رہے. بی بی آئی کہ نہیں آئی؟ بی بی آئی کہ نہیں آئی؟ بی بی آئی کہ نہیں آئی؟ آخر مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی. مکہ والوں نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یہ کام پہلی بار ہوا ہے، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ وہ بی بی خیریت سے ہے بھی کہ نہیں ہے. آخر مکے والوں نے یہ طے کیا، ایسے کرتے اللہ کے دروازے کا تالا توڑتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہ راز کیا ہے، اب یہ ہاشمی کیا کرنے والے ہیں. آخر مکے والے اللہ کے دروازے پہ گئے، توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تالا نہ توڑیں، پہلے دروازے پہ دستک دیں. اگر زندہ ہوئی اندر سے آواز آئے گی، اگر زندہ ہوئی اندر سے بولے گی. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی آواز، علی کی ماں اٹھ، میرے گھر کا اندر سے دروازہ کھول، میرے گھر کا اندر سے دروازہ کھول. بیوی نے کہا میرے اللہ گھر تیرا ہے، بلایا دیوار سے تھا، اب کہہ رہے دروازہ کھول. تو میں 3 دن میں نے بٹھایا بھی اس لیے تھا کہ بندے میرے دروازے تک پہنچ جائے. اب انہوں نے دے دی ہے میرے دروازے میں دستک، اور یہ دستک میرے دروازے میں پہلی بار ہوئی ہے. دروازہ کھول، انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی. اندر سے جلی نہیں آئی. بسم اللہ سے 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 ہاں بسم اللہ. ادھر سے آئے. واہ 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 اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے. کیا کبھی نہ سوچنا کہ اندر سے جلی آئے گا. تم جب بھی اللہ سے مانگو گے پریشان نہ ہونا. میں اگلا واقعہ بھی پڑھ دیتا ہوں. بار بار سنا ہے آپ نے، مسجد کے دروازے پہ فقیر آیا تھا. اس نے پہلی بار مسجد والوں سے مانگا، پھر مسجد والوں سے مانگا، تیسری بار ادھر مغلا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا. اس کی آواز بہتر کر دے، تجھے حسین کا واسطہ. متوجہ بات کی جانا، جہاں بہتر کر سکتا وہاں بہتر کر کے اپنا ہاتھ اٹھا لے. جتنا 5 دن میں تجھ سے تنگ ہوا ہوں نا، جی میں ٹرک لائی والا روبائی جو ہی نے مہربانی کرے. مانگو اللہ سے تو اللہ جس ہاتھ سے دیتا ہے. اسے وہ خود نہیں دے گا، وہ کہتا تم مجھ سے مانگو.
میں حجت کو دوں گا, حجت تم تک پہنچائے گا. واہ 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 واہ. یہی وجہ ہے وہ کہتا کہو اللہم, میں کروں گا صلی علی. تو بندہ بیٹھا میں تو نتیجے کے قریب آ رہا ہوں. یہ ہے درود کا فلسفہ. تم کہو اللہم, میں کروں گا صلی علی, کیا کہنے. پھر آگے آئیں گے محمد و آل محمد. واہ واہ واہ. خدا نے کہا پورا دن نہیں مانگو گے, 5 دفعہ تم سے ضرور منگواؤں گا. جگہ جگہ سے اذان سے پہلے مولوی نے درود سے آل کو نکالا, صلی اللہ علیہ وسلم, آل کو نکال دی. صلو علی حبیب, واہ 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 واہ. آل کو نکال دی. وہ پھول والا مولوی, وہ جاہل ترین, صلو علی آل کو نکال دیا. صلو وسلم. صلو وسلم. پورا خراب کرو. اگر پورے دن کا مسلمان ہے تو حلال زیادہ بنتا. سارا دن درود میں سے آل کو نکالا, مصلی میں جا کے کیوں ڈالا؟ وہاں بھی کہہ دیتے نماز میں وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ, کہتے جی نہیں مصلی پہ نہیں کہا جاتا, اس لیے کہ مصلی پہ کہیں گے تو عبادت حرام ہو جائے گی, انہیں نکالیں گے تو حرام ہو جائے گی. آپ بتا جن میں حلال حرام کا فرق ہو وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ, بسم اللہ. نبی کی زندگی میں بندوں کو آل سے دشمنی تھی. بسم اللہ سرکار. نبی کی زندگی میں بندوں کو آل سے دشمنی تھی. نبی کی زندگی میں کہا میرے اے خاتم النبیین تجھ پہ درود پڑھیں گے, آل پہ کیوں پڑھوا رہا ہے؟ نبی کی زندگی میں بندوں نے آل کو نکالنے کی کوشش کی. جب رسول نے دیکھا نا کہ یہ محمد تک آ گئے, آگے نہیں جا رہے, پھر رسول نے بھی زبانیں بند کی. رسول نے کہا مجھ تک آ گئے ہو, آگے نہیں جانا چاہتے, نہیں جانا چاہتے. اس نے کہا پھر سن لو, اولنا محمد. حدیث کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آل مجھ سے جدا ہے؟ میں ہی محمد, سارے محمد, سارے کے سارے, 12 نہیں. کوئی شیعہ ماتمی عقیدہ رکھے جنہیں 12 محمد, عباس بھی محمد, اکبر بھی محمد, جعفر بھی محمد, طالب بھی محمد. سارے کے سارے محمد. یہ میری آج کی 2020 کی نوجوان نسل کے لیے, یہ نئی جنریشن کے لیے, انہوں نے درود اور تھوڑا کر دیا. یہ انگلش میڈیم سکول میں جانے والے بچے پیس بھی اپون ہم پہ آ گئے. پڑھے لکھے شہر میں بیٹھا ہوں, کسی دیہات یا کسی گوٹ پہ تو میں ہوں نہیں نا. اہل علم بیٹھے ہیں میرے سامنے, پروفیسرز بیٹھے ہیں, انجینئرز بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, الحمدللہ. انگلش سمجھنے والے بیٹھے ہیں. یہ پیس بی اپون ہم عربی کی کس جملے کی ٹرانسلیٹ ہے؟ پڑھے لکھے بندے سے میں مجبور کر کے اب داد لینے لگا. اگر تم نے پیس بی اپون کہہ ہی دیا تھا تو آگے دم کہتا, ہم کیوں کہا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے, آگے دم کہہ دیتا. وہ سارے خاندان میں بھیج رہا ہے. غیر مذہب نے آل کو نکالا.
شیعہ تھوڑا آگے اور آئے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ نکالو. یہ بھی میں واقعہ پڑھ دیتا ہوں شیعہ کتب سے، نبی کی زندگی میں بندوں نے آ کے کہا کلمہ تیرا پڑھے، تیرے بھائی کی امامت اور تیرے بھائی کی ولایت کا اقرار کیوں کرے؟ آئیو میرا اللہ. نبی کے چہرے پہ جلال کے تیور آئے، فرمایا یہ میں ہوں. جو میں یا انت منی وانا من کا، تو مجھ سے، واہ واہ میں تجھ سے ہوں. منافقین کے بیٹھ کے کہا کیا کہنے، یہ تجھ سے، تو اس سے، کیسے؟ کتاب کے جملے ہیں. نبی نے علی کو قریب بلایا، بلا کے کہا علی بازوؤں کو کھول. علی بازو کھولا، نبی نے علی کو اپنے بازوؤں میں لیا. صحابی کہتے ہم دیکھتے دیکھتے محمد علی کے اندر پیوست ہو گیا. انہوں نے کہا ہم آنکھ کھول کے دیکھتے تھے، ایک بار محمد نظر آتا تھا، ایک بار علی نظر آتا تھا. وہ بھی کہتے میں، بسم اللہ. یہ بھی کہتے میں علی. واہ 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 واہ. میں نے کل بھی کہا تھا یہ سب سے بڑی ابلیس کی سازش ہے. وہ چاہتا ہے آل علیحدہ کروں. واہ 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 واہ. کیا کہا تھا ابلیس نے بیٹھ کے، بسم اللہ، کیا کہا تھا ابلیس نے بارگاہ توحید کے دروازے میں کھڑے ہو جو واہ 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 واہ. خدا کا نکل میرے گھر سے. اسے کہا دو چیزیں دے دے، طاقت دے دے، مہلت دے دے. میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے جو بندہ علی کے اختیار نہیں مانتا، میں اس مولوی کو سامنے بٹھاؤں اور اسے قرآن سے ابلیس کے اختیار سناؤں. تم نے خود کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹا سیوا کرنا ہے، بیوی کو بھی نہیں بتایا. واقعہ لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے، فرمایا دوست کے گھر دعوت. دوسرے مذہب لکھا معاذ اللہ جھوٹ بولا، جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا، دوست تھا اس کا، خلیل تھا، دوست کے ہاں جا رہا. بیوی کو نہیں بتایا، اسماعیل کو بھی نہیں بتایا، ہاتھ پکڑ کے لے گئے. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہو گئی، ابلیس روح بدل کے آ گیا. اس نے کہا بیوی تیرا ہمدرد ہوں، ابراہیم دوست کے گھر نہیں گیا، تیرے بیٹا ذبح کرنے گیا. اب مولوی کے گلے میں پھندا، بتا جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا، ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ نبی نے بیوی کو نہیں بتایا، شیطان کو کیسے پتا چل گیا؟ کہتے ہیں وہ مردود نبیوں کے مزاج سمجھتا تھا، وہ نبیوں کے مزاج سمجھ لیتا ہے، علی نوکروں کی دعائیں نہیں سمجھ سکتا. علی کو ہر جگہ نہ ماننے والے، ابلیس کے ہر جگہ ہونے کے مقلد ہیں. مقلد. واہ 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 واہ. یہ ہر جگہ پہ ہے. واہ 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 واہ. خدا کا نکل جا میرے گھر سے. طاقت لی، مہلت لی، کرے گا کیا؟ خبر خدا کو بھی تھی یہ کیا کرے گا، اس کے منہ سے نکلوایا. اس نے جو چیلنج کیا وہ چیلنج قرآن میں نہ ہو، میں مرضی کے چوک میں گردن کٹوانے کے لیے تھی. ابلیس نے کہا تو مجھے طاقت اور مہلت دے دے، میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اس کی وجہ سے نکال رہا ہے نا، اس کی نسل کو جینے نہیں اب دوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس آدم کی نسل کو ہٹاؤں گا. اس کا مطلب اسے پتا تھا صراط مستقیم کا، تو اس نے کہا میں بیٹھوں گا. پھر مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابھی تک نماز میں کہہ رہا صراط مستقیم دکھا. تو ابھی تک دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے.
صراط مستقیم بیٹھوں گا، دنیا کو ہٹاؤں گا، مرضی کے مولوی اکٹھے کرو، انہیں نہ بلانا، مجھے بھیج دینا۔ بادشاہ حسین کی عزت کا سمجھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ لا حول ولا قوت پڑھنے والوں، اعوذ باللہ پڑھنے والوں، پہلے بتاؤ تو صحیح بچ کس سے رہے ہو؟ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ صراط مستقیم پہلے بتاؤ نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کو کہتے ہیں، حج کو کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کوئی عبادت ایسی بتا جسے صراط مستقیم کہہ دے گا تیری سمجھ میں کوئی عبادت نہ آئے تو ممبر پہ ادھر شیعہ کتابوں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں، ادھر سنی کتابوں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ ملا علی مدکی جیسا بندہ بھی لکھا مسجد نبوی میں، رسول خطبہ دے رہے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آ گیا، نبی رخ بدلا، صحابی ادھر سے آ گیا۔ ملا علی مدکی نے تیسری بار اس کا اٹھ کے کھڑے ہونا تھا کہ مسجد کے دروازے پہ علی بن ابی طالب آ گئے۔ علی کا آنا تھا، رسول اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب لگا، ھذا علی صراط مستقیم، کہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، اب پتہ چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ہونے والی اللہ سے۔ یہ صرف لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ ملتان والوں کلیہ بنا لینا، تمہیں کوئی بھی علی سے روکے سمجھ لینا بنتا نہیں بول رہا۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا ابلیس شکلیں تبدیل کرتا ہے؟ فرمایا کرتا ہے۔ مولا یہ روح بدلتا ہے؟ فرمایا بدلتا ہے۔ مولا شکلیں تبدیل کرتا ہے؟ فرمایا کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا اب تو معصوم ہے، نگاہ عصمت تو جان لیتی ہے کہ یہ بندہ نہیں ہے، یہ اصل میں ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ میرے مالک ہم تو غیر معصوم ہیں، ہمارے ہاں تو آنکھ میں وہ معیار ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی کلیہ تو ایسا بتا ہمیں پتہ چل جائے بندہ بیٹھا ہے کہ شیطان بیٹھا ہے۔ ایمان میں جہاں کہیں ایسا شک ہو میرے دادی علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو، چہرہ کھل جائے سمجھنا انسان بیٹھا ہے، چہرہ جل جائے سمجھنا شیطان بیٹھا ہے۔ اب پتہ چلا ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کیوں کہتے ہیں۔ سلام کے قابل ہے یا نہیں؟ علی کے منکر کو میں سلام کروں ہی کیوں جب میں تیری سلامتی چاہتا ہی نہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں کہا گیا تھا مسلم بن عقیل کو سلام کر، فرمایا سلام کے قابل یہ نہیں وہ ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اس لیے تو ابلیس نے کہا، اس نے کہا میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں روکوں، کیا کہنے چھوٹی چھوٹی واہ 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 واہ، جس کی وجہ سے یہ ساری ہیں۔ واہ واہ واہ، اس کی وجہ سے یہ سارا۔ وہ لائٹیں بند نہیں کرتا، مین سوئچ ہی آف کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جنہیں روکتا نہیں وہ چھوڑتے نہیں۔ وہ روکتا ہی علی والے کو، اسے پتا ہے علی ولی اللہ والا پڑھنے والے کا پاؤں مسلح پہ نہیں آئے گا، میری گردن پہ آئے گا۔ علی کا منکر ٹکرے بھی مارے، اسے خبر ہے وہ جتنی مرضی پڑھی جا
بلکہ یہاں تک ہے علی کا منکر مصلی بچھا کے پوری رات نماز پڑھتا ہے. ابلیس کہہ مار کہتا تو اٹھا, میں نے دیکھا تو نے وضو کیا, میں نے دیکھا تو نے مسح کیا, میں نے دیکھا تو نے مصلی اٹھایا, میں نے دیکھا تو ساری رات نماز پڑھتا رہا, میں نے تجھے نہ روکا نہ ٹوکا. کیوں روکتا کیوں ٹوکتا؟ اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی. تو بھی حجت کا منکر ہے, میں بھی حجت ہے. بادشاہ حسین عزت عطا حجت کا انکار نہ کرنا. حجت کا انکار کرو گے کیا بات. علی علی جوش سے بولو, علی علی جوش سے بولو, علی علی طاقت کا شوہر, علی علی طاقت کا شوہر, علی علی اجناد کا باپا, علی علی سر کا مولا, علی علی دندوں کا فائدہ, علی علی خیبر کو کھاڑا, علی علی ہم سب کا مولا, علی علی ہم سب کا مولا, علی علی. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے, علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے. آرمی کا ریٹائر ہے, آرمی سے ریٹائر ہے. واہ 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 واہ. ولایت علی نہ چھوڑنا, غدیر کا خطبہ نہ بھولنا. واہ واہ واہ. انکار حجت اس کا انکار ہے. بے شک. کیا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے تو شوق ہی نہیں ہے نا جی کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لے. جسے علی نے چاہا ہی نہیں, میں اس کی گھر جا کے منت کیوں کروں؟ یہ تو یوم الہست کے بعد ہے, یہ تو روحوں کا اقرار ہو چکا ہے. بادشاہ حسین کی عزت قسم, انہیں دنیا میں کھل کے جینے دو. علی کے دشمن کو دنیا میں کھل کے جینے دو. کھول کے جینے. یہی تو وجہ ہے کہ علی کے ایک نوکر سے جب پوچھا گیا تھا, ملاؤں نے کہا تھا بتا تجھے کیسے قتل کروں؟ اس نے کہا ایسے ہی کر جیسے آخری کے دور میں تیرے میرے ہاتھوں تو قتل ہونا چاہے. شاباش. مولا حسین عزت عطا فرما. واہ 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 واہ. آپ کی زندگی مضبوط سلامت. اگر آزمائشیں شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ علی نے تمہیں قبول کیا. کیا کہنے کیا کہنے. آسائشوں کا ڈھیر ہو سمجھنا علی دور کر رہا ہے. مشکلات کی گھمبیر ہو سمجھنا علی قریب کر رہا ہے. دنیا تمہیں علی کے عشق میں سب کچھ کہہ دے, تمغے سجاتے رہو. علی کی وجہ سے دشمنی ہے نا, ہمارا فخر ہے, ہماری دوستیاں بھی علی کی وجہ سے, ہماری دشمنی. علی کے دشمن کے ساتھ دنیاوی الیک سلیک رکھنا بھی حرام ہے. یہ نہ ہو کہو کہ جی ہمارے دنیا داری کے تعلق ہے, پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین کا فرمان دکھا نہ سکوں زندگی میں منبر پہ نہ. علی فرماتے ہمارے دشمن کے جنازے میں نہ جانا. اللہ اکبر. تمہاری بھی واہ 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 واہ. خوبص خوبص. جانا پڑ بھی جائے دعا نہ کرنا, مجبوراً کرنی پڑ بھی جائے آمین نہ کہنا. ایسے نہ ہو تو آمین کہے ہمیں بخشنا پڑ جائے.
دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، زندہ باد. علی کے دشمن کو خبر ہو کہ یہ علی کو نہیں چھوڑ سکتا. دنیا جتنی سختیوں میں آئے خوب خوب. سمجھو کہ وہاں اتنی آسائشیں انتظار کر رہی ہیں. اللہ اکبر، العظمت للہ. میرے شہنشاہ فرماتے دنیا تمہارے لیے ایک قید خانہ ہے. بالکل زندہ باد زندہ باد، بالکل خوب. اس میں ایسے رہو جیسے قیدی رہتا ہے. قیدی کو ہر وقت امید ہوتی ہے کہ کاش کہیں سے آزادی کی خبر آئے. مومن اپنی موت کو آزادی سمجھے. کیا بات، واہ واہ ہر لمحہ موت کے لیے ترسو. واہ 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 واہ. مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ ایک لفظ میں موت پڑھ تو میں ایک جملے میں موت پڑھنے لگا. بسم اللہ، خوب ہے. علی شنید سے جب دید میں بدل جائے اسے موت پڑھ. اس سے بہتر جملہ میرا خیال کوئی نہیں ہو سکتا. علی جب شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت واہ 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 واہ. چلے. بہت بہتر موت کے لفظ پہ استقبال ہوا. کیا کہنے. ایک جملہ یہاں پہ مولا کا اور کوٹ کر دو تاکہ تمہیں آج کے بعد موت سے محبت ہو. موت سے بھاگو نہ، موت کو ڈھونڈو. واہ واہ. موت تم سے جان چھڑاتی پھرے. کیا کہنے. واہ واہ. امیر المومنین فرماتے جب ہم اپنے کسی محب کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کو حکم دیتے ہیں. اسرائیل علی سے اجازت لیتے ہیں. اچھا. واہ واہ. اور جب وہ اجازت لیتا ہے، الولایہ رسالے سے پڑھ رہا ہوں تبا تبائی کے، جب وہ اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے علی، آج میں آپ کے محب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. محب کی زیارت کے لیے. واہ واہ واہ. جیو بھیا. واہ 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 واہ. زیارت کرنے جا رہا ہوں تیرے محب کی. کیا کیا. واہ واہ. علی ملک الموت کی طرف دیکھ کر شکل تبدیل کر، خوفناک شکل سے خوش شکل میں آ. لباس بدل، جنت سے خلت فاخرہ پہن. خلت فاخرہ. واہ 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 واہ. ایسے سج دھج کے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے جاتا ہے. واہ واہ واہ. خوفناک شکل ہوتی ہے ان کے لیے جن کو تو موت سے ڈرانا ہو، واہ واہ. وہ تیرے انتظار میں. واہ واہ. سج دھج کے جا. کیا کہنے کیا کہنے. میں کہوں گا ایسا جملہ پڑھوں گا تمہیں موت سے اتنی محبت ہو جائے گی. زندہ باد. امیر المومن فرماتے جب ملک الموت پہنچتا ہے تو علی فرماتے اس کے سرحانے نے کھڑے نہ ہونا، اچھا. میرے محب کی پائنتی پہ کھڑا ہوں. قدموں کی طرف کھڑا ہو. ہر گھر سے ملک الموت کا گزر ہوا ہے. میں جملہ پڑھوں گا، یہ جملہ میرا نہیں، بادشاہ کا ہے، میرے مالک کا ہے. ہر گھر میں اس کا پریکٹیکل ہوا ہوگا. ابھی میں پڑھنے لگا. مولا فرماتے اس کی پائنتی پہ کھڑا، اس کے پاؤں کے تلووں سے اپنے پروں کو رگڑ. مومن مرنے سے پہلے ایک بار پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جو ہی وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے علی فرماتے ملک الموت اسے پر جوڑ کے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے. وہ نظریں اپنے قدموں سے آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے. علی فرماتے جو ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دیکھتے. نا ایک لمحے کے لیے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھا دے. جو ہی وہ ہمیں دیکھتا ہے دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھا. ملک الموت پر جوڑ کے کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑوں. اگر تو چاہے. اگر تو چاہے. واہ 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 واہ. اگر تو چاہے. کیا کہے. بسم اللہ. مختصر آج وقت بڑا زیادہ، بڑی معذرت کے ساتھ زیادہ چیزیں گوش گزار کرنے والی. وقت مختصر، بالکل وقت ہاں تو سنو. مولا فرماتے اس کے چہرے پہ ایک بھینی سے مسکراہٹ آتی. کیا کہنے کیا کہنے.
उस मुस्कुराहट को मौत कहते हैं। उस मुस्कुराने के जब वो हमें देख लेता है फिर उसका यहाँ रहने को दिल ही नहीं चाहता। वाह 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 वाह। यहाँ ऐसे रहो जैसे तंग और तरी कोठरी में रहते हैं। अल्लाह आजमाइशें आए, शुक्र करो। क्या दुनिया तुम्हें तन्हा कर दे, सजदे में सर रखो। वाह 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 वाह। अली फरमाते हैं मेरा शिया दुनिया में रह नहीं सकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना मेरे शिया के दिल में दुनिया रह सकती है। अली फरमाते हैं इसलिए कि मैंने दुनिया को तलाक दी है, जहां वो रहती हूँ वहां तो मैं आता ही नहीं हूँ। वाह 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 वाह। दुनिया रखनी फिर अली को छोड़, क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत अली रखना फिर दुनिया को छोड़। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बंदे ने कूफे में आकर मौला अली के कदमों में हाथ रखा, या अली आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है। मौला फरमाया जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जा। वाह 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 वाह। याली 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 याली। किसके सामने पढ़ा जाए ना। मुहिब के चेहरे पे तलवार भी मारे तब भी वो बेशक बेशक नाक पे जरब तलवार भी हो तो फिर भी वो हमारी मोहब्बत को न छोड़े। वाह 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 वाह। और मुनाफिक को हम सोने के पहाड़ भी दे दे वो फिर भी हमसे मोहब्बत नहीं कर। अली फरमाते अगर दुनिया में एक राई के दाने के बराबर भी जीनत होती मैं अपने शियों को इतना देता इनके घर की सीढ़ियां सोने की होती। वाह 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 वाह। लेकिन अली फरमाते हैं बा खुदा मैं अली कह रहा हूं कि दुनिया में जीनत नहीं है। अली की विलायत तुम्हारे पास है तो ये नेमत कुबरा है। नेमत कुबरा। वाह वाह। 10 तकरीरों का खिलासा मैं एक आधे जुमले में पढ़ने लगा। बड़ा मार्फत वाला जुमला, इसमें मैं गहरा उतर नहीं सकता। बिस्मिल्लाह। अगर तुम्हें अली ने अपनी विलायत दी है तो शुक्र करो कि अली ने तुम्हें वो नेमत दी है जो अल्लाह ने नबियों को दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। सांसों का एतबार नहीं, लम्हे के लिए भी न सोचना। हक अदा हुआ। क्या कहने। वाह वाह। किसी मौलवी के कहने पे एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी ना सोचना। फौरन उस बू को महसूस कर लेना ये मुझे अली से रोक रहा है। ज्यादा किताबें ना आती हों, ज्यादा हवाले ना आते हो, उस मौलवी से सिर्फ इतना कह के वापस चले जाना कि मौलवी साहब मेरा अकीदा है जहां अली ना हो वहां कुछ भी नहीं होता। इससे अच्छा जवाब और उसे तुम्हें फंसा दिया मुस्तहब और वाजिब के चक्कर में। ये सारे शरीयत के लफ्ज है। अली मोहताज शरीयत नहीं। अच्छे लगते हैं ये लफ्ज, किताबों में लिखे हुए अच्छे लगते हैं। वाजिब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, इश्काल है, ये अच्छे लगते हैं किताबों में, अली के लिए नहीं। दूध का दूध पानी का पानी कर लेते, 2 जमा 2 4 कर लेते, यहीं पे फैसला कर लेते। ना किताबों को ढेर ना हवाले, एक ही कुलिया बता देता हूं अपनी कौम के बच्चों को इन मौलवियों से बचने के लिए। वो तुम्हें कहे बेटा अली मुस्तहब है, उसे कहना मौलवी साहब अभी मान लूंगा, पहले बता मुस्तहब की तारीफ क्या है। वो कहेगा बेटा मुस्तहब उसे कहते जिसे करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब आए। उसे कहना मौलवी साहब वाजिब किसे कहते हैं। वो कहेगा वाजिब उसे कहते जिसे छोड़ने से अजाब आए। उसे कहना अगर अली मुस्तहब है तो गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया। ऐसी छोटी छोटी तकनीकें मैं कई दे देता हूं बच्चों को। गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया। आपने तो कहा था कि अजाब वाजिब के छोड़ने पे आता। क्या कहने। अली मुस्तहब था। जिंदाबाद जिंदाबाद। हारिस पे अजाब जियो सलामत। वाह 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 वाह। अल्लाह देता है हुज्जत को, हुज्जत जमाने में तकसीम करती है।
یہ پورا نظام کائنات چلا رہا ہے وقت کا بادشاہ، جسے ہم حجت کہتے ہیں۔ بے شک بے شک ایک لمحے کے لیے بھی ترسیل کا سلسلہ منقطع ہو جائے، زمین برباد ہو جائے۔ بے شک لا رہے یا منتقم، تم زمین پہ چل رہے ہو، زمین کو بھی اپنے لیے فیض چاہیے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل، واہ 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 واہ، تمہیں اللہ جل، زمین سے چاہیے، زمین کو بھی چاہیے، بے شک آسمان کو چاہیے۔ یہ فیض کہاں سے ملے گا؟ اس لیے تو اس نے جب حدیث قصہ میں چادر کے نیچے 5 دن اکٹھے ہو گئے تو رسول نے فرمایا لحمو کا لحمی دمو کا دمی، یہ میرا گوشت ہے، میرا کو یعلمنی ما یعلم یحزننی ما یحزن، انا حرب لمن حرب سلم لمن سلم عدو لمن عدا محب لمن حب انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علی وعلیہم۔ ادھر رسول نے اپنی محبت کا اظہار کیا، خدا نے کہا سن میرا نبی، تو نے ساری اپنی محبت بتا دی۔ اب میں تجھے بتاؤں، پورے قرآن میں اس نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی تھی۔ اس نے چیزوں کی قسم کھائی، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، آج پہلی بار اسے جلانا، اس کو وب عزتی وب جلالی۔ یہ بالکل سادہ ترجمہ کہنے کیا میں نے، بالکل ہلکا ترین ترجمہ، بالکل خوب ہے، جو فوراً حلق سے نیچے اتر جائے، کیونکہ میں نے لفظوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ خدا نے کہا مجھے عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، میں نے کہہ دیا وب عزت وب جلالی۔ خدا نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اگر تھوڑا سا حلق میں اٹکنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی وضاحت کر دیں۔ معصوم سے پوچھا گیا اللہ کی عزت کون ہے؟ فرمایا ہماری ذات تھی۔ فرمایا اللہ کا جلال کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس۔ خدا نے کہا مجھے زہرا کی قسم، مجھے عباس کی قسم۔ مجھے زہرا کی قسم۔ انی میں خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ، انی میں خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ ولا الشمس مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ سن میرا نبی، مجھے عزت اور جلال کی قسم، کبھی بھی آسمان نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتا۔ یہ زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، یہ دریا کو روانی نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتا، سمندر کو طغیان نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے لا رہے بے شک میں نہیں چلا رہا۔ بے شک لا رہے، بے شک یہ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے۔ بے شک لا رہے، زندہ باد۔ یہ اذن دیتے ہیں تو وہ حرکت میں آتا ہے۔ واہ واہ واہ، شرم کر مولوی، تو نمازیں پڑھتا ہے سورج دیکھ کے۔ سورج کی حرکت ہے ان کے پاس۔ کیا کہنے، زندہ باد۔ یہ تناب جی چاہتا ہے کبھی بلال کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کیا کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے نوکروں کو کیا کیا اختیار دے دیا۔ کیا کہنے، زندہ باد۔ جناب سلمان کوفہ سے باہر آ کے بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھتے، واللیل انہار والدار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے۔ ابو ذر نے قریب آ کے بیٹھ کے دیکھا کہ جناب سلمان کی انگلی کے اشارے سے یوں رات آ جاتی ہے، یوں دن آ جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، مرحبا، واہ واہ، زندہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں جی۔ جیو، رات آ جاتی ہے دن آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے دن آ جاتے ہیں۔ ابو ذر نے قریب آ کے بیٹھ کر سلمان یہ کیا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں گردش لیل و نہار کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ جملہ سننا سلمان کا۔ سلمان مسکرا کر دیا، صبح قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ یہ نظام چلاتے ہیں، یہ نظام چلاتے ہیں۔ علی کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے جب رزق تقسیم کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے۔ کیا بات،
میں قربان. واہ 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 واہ. راز پڑھے ہی نہیں گئے, راز بیان ہی نہیں ہوئے. یہ تقسیم کائنات میں ایسے کرتے ہیں. ایک بندہ سمجھ کے چلے جانا لیکن سمجھ کے پکا جانا, یہ نظام ایسے چلاتے ہیں. اب پتہ چلا کہ سیدہ چکی کیوں چلاتی ہے. میں نے تو پہلے کہا ہے کہاں جا کے راز پڑھیں, سینے پھٹ جائیں. یہ چکی نہیں چل رہی تھی, نظام کائنات چل رہا. اس لیے تو کہتے کبھی کبھی جبریل کو آگے کہتی چل تھوڑی دیر کے لیے اب تو چلا. کیا ضرورت ہے. واہ 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 واہ. بسم اللہ. مولا حسین واہ واہ واہ. بسم اللہ. گندم نہیں پیستی تھی, جو نہیں پیستی تھی, دانے نہیں پیستی تھی. واہ واہ واہ. نظام کائنات چلا. واہ واہ واہ. اتنی بڑی مالکن تھی میری شہزادی, کبھی کبھی پورا نظام فضا کے ہاتھ میں دے دیتی. پورا نظام. واہ 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 واہ. بھجن پورا نظام. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. اور وہ جو دہلیز میں بیٹھا ہوتا تھا اسے مولوی نے کہا وہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. یہاں بالکل ایک ایسے بندے کو لے کر جسے مجلس کا پتہ ہی نہ, اسے آگے کہو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہے گا ایک بندہ بول رہا تھا باقی سن رہے تھے. یہی کہے گا نا, اسے پتہ ہی نہیں مجلس کیا ہے. بچے کو اٹھا کے پوچھو بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہے گا مجلس پڑھی جا رہی تھی, مجلس سنی جا رہی تھی. دیکھا اس نے بھی. واہ 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 واہ. دیکھا اس نے بھی. علمدار بھائی اس کی معرفت اور تھی, اس کی معرفت. جس نے سلمان کو جھکتے دیکھا نا, اس نے دیکھا اس کا جھکا ہوا تھا, ریش رگڑ رہا تھا, جھاڑو دے رہا تھا. جھاڑو دیا جاتا ہے گندگی کو صاف کرنے کے لیے. میں عرفان کی دوسری آنکھ دکھا دیتا ہوں. پہلی آنکھ آج تک رائج ہے, آج تک زمانہ اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اسی سوراخ سے ابھی تک دیکھ رہا ہے. میں دوسرا سوراخ معرفت کا کھولنے لگا ہوں, آج کے بعد جی چاہے اس سوراخ سے دیکھنا, نہیں تو جہاں دیکھ رہے ہو وہیں دیکھتے رہنا. سلمان داڑھی سے جھاڑو دینے نہیں آتا تھا, رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے نور کی داڑھی سے چننے کے لیے آتا. جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی تھی نا, بہت سے واقعات ہیں جن کی ابھی روح نہیں پڑی گئی. بیشتر ایسے قصے ہیں جن کی روح پڑی نہیں گئی. غلط العام بس چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. اسی جس نے ایک تحقیق کی, میں اپنی ذاتی ریسرچ کر رہا ہوں, ذاتی ریسرچ سے یہ کہوں گا کم از کم 100 سال ہو گئے نئی تحقیق کا دروازہ نہیں کھلا. لکیر کے فقیر جس نے لکھا, کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ, اس نے کہا کوئی اگلا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. عید کا دن تھا, بچوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی. امام کو تو کسی چیز کی احتیاج ہوتی نہیں, پھر امام اپنی طاقت سے خود واقف ہے. جو کام سیدہ نے کیا وہ خود حسنین نے کیوں نہیں کیا؟ جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں, صدیقہ کبریٰ نے کیوں کہا ہے؟ جو دروازے پہ آیا وہ جبریل تھا, اس نے کیوں آگے کہا کہ میں درزی ہوں؟ جبکہ اسے یہ بھی پتا کہ اندر بیٹھی فضا کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں. یہ کہانی کیا ہے, یہ راز کیا ہے, نکلا کیا ہے, اس میں سے نتیجہ نکلا کیا ہے؟ بھئی ہم بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یہ نرسری پیپ 1-2 میں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں, نیچے اینڈ پہ نیچے جاتا نتیجہ, مورل, یہ کہانی, یہ اس کا نتیجہ. یہ واقعہ آپ نے لکھ دیا, نتیجہ نکالو. کیا نتیجہ نکلا؟ سیدہ کے دروازے پہ جبریل آیا, کیا پہلے نہیں آتا تھا؟ بی بی نے عرض سے کپڑے منگوا لیے, کیا پہلے نہیں اوپر سے کوئی چیز آتی تھی؟ ان کے دروازے پہ کچھ بھی اوپر سے نہیں آیا. تو پھر راز کیا تھا؟
واہ 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 واہ. خدا قرآن میں کہتا ہے یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ میری مشیت سے ہے. نعرہ مشیت کا خدا نے ایک ہی نشانی بتائی. خدا نے کہا مشیت کے ہاں یہ خاصہ ہے یہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے. میری سیدہ تک تو رسائی نہیں تھی, حسنین تک تو میں پہنچ نہیں سکتا تھا. میں نے جبریل کے پر پکڑ کے اس سے پوچھا تھا کہ تو جو دروازے پہ آیا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں, تو نے یہ کیوں کہا درزی ہوں. اس نے کہا یہی بتانے کے لیے آیا ہوں جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے. میں بتانے آیا تھا یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی, اندر توحید کی مشیت بیٹھی. مباہلہ سنایا گیا میری قوم کو, یہی کہہ کے سنایا گیا. نجران کے عیسائی آئے تھے تو خدا نے کہا یہ اپنے بیٹے لائیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, یہ اپنے نفس لائیں ہم اپنے نفس لائیں. کوئی مولوی مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے ان عیسائی پادریوں کے وفد میں کوئی ایک عورت بھی آئی ہو. خوب ہے. واہ 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 واہ. وہ تو سارے پادری تھے, وہ آئے تھے. مولوی نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ادھر سے جب یہ حکم دیا ادھر سے نبی چلے گئے, علی چلے گئے, سیدہ چلے گئی, حسنین چلے گئے. ادھر والے بتائیں سبحان اللہ. ادھر سے کون آیا تھا؟ ادھر والے بھی تو بتاؤ نا بھائی. مباہلہ ہو رہا ہے. مباہلہ خوب بس. واہ واہ. مناظرہ ہوتا ہے دو علمی لوگوں کے درمیان. زندہ باد. ایک بندہ علمی ہو, سامنے سے ایک بچہ ان پڑھ آ کے بیٹھ جائے, مناظرہ ہے نہیں. مشاعرہ ہوتا ہے دو شاعروں کے درمیان. خوب خوب خوب. ادھر سے ایک شاعر بیٹھا ادھر سے بالکل ان پڑھ آ کے بیٹھ جائے, مشاعرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. مقابلہ ہوتا ہے دو طاقتوروں کے درمیان. ایک طاقتور آ جائے میدان میں, ایک کمزور آ جائے, مقابلہ ہوگا نہیں. ادھر ہونا ہے مباہلہ. مجادلہ. واہ 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 واہ. عقل تسلیم نہیں کرتی. ادھر سے علی آئے ادھر سے پادری. عقل تسلیم نہیں کرتی, ذہن نہیں مانتا. ادھر سے حسنین آئے ادھر سے وہ نجران کے عیسائی آئے ہوئے سے, مقابلہ نہیں بن رہا. ادھر والے دکھا رہے, ادھر سے تو بتاؤ ادھر سے کون آیا تھا. ادھر والے آج تک نہیں بتائے. 3 دن بیٹھے رہے تھے نجران کے عیسائی مدینے میں, ایک ہی بات پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, مریم سے افضل مزدور کوئی نہیں ہے, جبریل سے زیادہ اختیار کسی, اسے روح القدس کہتے ہیں. وہ روح القدس, اسے کہا روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں جو صلیب ہے یہ سولی کی علامت ہے اور 3 جہتوں کی علامت ہے. وہ 3 جہتیں مانتے ہیں اپنے دین کی, روح القدس, مریم, عیسیٰ. بس صحیح. وہ کہتے اللہ نے روح القدس میں جو طاقت دی تھی وہ مریم قریب آیا, اس نے مس کیا. اللہ کا روح روح القدس میں آیا تھا, روح القدس مریم کے قریب آیا, مریم نے دنیا میں عیسیٰ کو. لہذا روح القدس اختیار پروردگار رکھتا ہے, مریم ہے, عیسیٰ ہے, چوتھا کچھ ہے ہی نہیں. 3 چیزوں میں بند کیا ہوا انہوں نے اپنا دین. نبی کہہ رہے تھے نہیں بہتر ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے. بہتر ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے. نبی نے کہا مان جاؤ اس سے بہتر ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے. خدا نے کہا محمد اب قرآن نہ پڑھنا, یہ آیتوں سے نہیں مانیں گے. انہیں کہا یہ مریم کو لائیں, ہم زہرا کو لاتے ہیں. یہ عیسیٰ کو لائیں, ہم حسنین کو لاتے ہیں. یہ جبریل لائیں, ہم استاد جبریل لاتے ہیں. لاؤ لاؤ جن کو تم لانا چاہتے لاؤ. وہ سب سے بڑا پادری کہتا تھا میرا عیسیٰ سے توسل ہے. نبی نے کہا اتار عیسیٰ کو, بلا. ابھی پتہ چل جاتا ہے افضل کون ہے. نہیں کھولی نہیں گئی, گرہ نہیں کھولی گئی. احسان کرو یار, شیعت پہ احسان کرو. مباہلہ کے میدان میں 5 دن گئے, ادھر سے عیسائی ہے, انہوں نے معافی مانگی, واپس چلے گئے. نبی واپس آئے. بس کیوں زبان جلی مولوی کی آگے کیوں نہیں گیا؟
اس لیے کہ آگے حقیقت کے کچھ ایسے پہاڑ تھے جیو واہ 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 جن کے واہ نیچے دب کے مولوی ہمیشہ کے لیے مر جاتے. راز کھولوں گا ملتان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کھولوں. بسم اللہ فما لے کے آؤ. ساری رات توسل کیا, عیسیٰ اتر, مادر گرامی کو لے کے آ, جبریل کو لے کے آ. توسل کیا. آج ہمارے مذہب کے جیتنے کا وقت آ گیا. عیسائی پادری مباہلہ میں انتظار کر رہے تھے, ادھر سے رسول گھر سے نکلے, آگے نبی, پیچھے سیدہ, پیچھے علی, حسن, حسین, سعد, یوں مباہلہ کے میدان میں گئے. عیسائیوں کے پادری نے یوں دور سے آتے ہوئے, اسے نہیں پتا چلا کہ کون کون ہے, اسے ایک نور آتا ہوا نظر آیا. اس نے صرف نور کو دیکھا, اس نے پادری کی طرف دیکھا, جھکا, اس نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا, انتہائی ضعیف تھا, اس نے ابروؤں کو اٹھا کے یوں دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے فوراً پادریوں کو کہا فسجدو, سجدہ کرو. مجھے نہیں پتا کہ میں گلکش میں رہوں گا یا کسی عرش میں چل کے چہارا میں پہنچ جاؤں گا, سجدہ کرو. اس کا کیا دیکھا, اس کا مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے, لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے. یہ کسے لے آیا, یہ کون آ گئی بی بی. اس کا مجھے وہ نظر نہیں آئی کون ہے, میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ کون آ رہی ہے. بے شک اسے کہا میں اسے نہیں جانتا وہ کون ہے, میں نے صرف مریم کو دیکھا, وہ کسی مستور کا پلو اٹھا. جذبات قابو میں رکھنا, میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے, وہ کسی کی نالین اٹھائے ہوئے آ رہا ہے. میں نے جبریل کو دیکھا ہے, وہ کانپتا ہوا آ رہا ہے. پادری نے کہا عیسیٰ مجھے دور سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ان سے کہا جھک جاؤ, اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے پہاڑ گرائے گا. پہلے دن سے میں نے محنت کی ہے, 5ویں دن پہ اس صدر کا لہو نہ کرنا اور میری محنت کی قدر کرنا. ادھر سے محمد مصطفیٰ کا پنجتر کو لے کے مباہلے کے میدان میں پہنچنا تھا. عیسائی پادری نبی کے قدموں پہ سر رکھا, رکھ کے کہا مسلمانوں کا پیغمبر واپس جا. فرمایا کیا ہوا, اس نے کہا تجھے بھی تسلیم کر لیا, انہیں بھی تسلیم کر لیا.